مسکینن و یتیمن و اسیرا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، انہوں نے جو کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کے لیے کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. یہ ہو گیا عام سے ترجمہ، سلیس آسان. دو لفظ میں نے درمیان میں چھوڑ دیے، ترجمہ نہیں کیا علی حبہ. اکثر ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہ کیا ہے علی حبہ یعنی اللہ کی محبت میں. لیکن صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اللہ کی محبت میں تو ایک ہی آیت میں ایک ہی بات دو دفعہ تکرار ہو رہی ہے. علی حبہ اللہ کی محبت میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ اللہ کی محبت میں. اور پروردگار متعال کے یہاں اس کے بیان میں، اس کے معانی میں، اس کی بلاغت میں شک ایجاد ہو جائے اگر ایک ہی بات ایک ہی آیت میں تکرار ہو رہی ہو. بس یہاں پر علی حبہ کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو انما نطعمکم لوجہ اللہ کا ہے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ اس مقام پر علی حبہ کا مطلب کیا ہے، کہ علی حبہ یہ نہیں اللہ کی محبت میں، بلکہ یہاں پر علی حبہ کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اضافی نہیں تھی روٹیاں، ضرورت تھی، محبت تھی، چاہت تھی، پیٹ خالی تھا، گرسنگی کا عالم تھا، جو کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، روٹیوں کی محبت نہ ہو اور روٹیاں دے دینا کمال نہیں ہے، گھر میں ضرورت ہو اور دے دینا کمال ہے. تو انما نطعمکم لوجہ اللہ. بس یہ پیکر بشری میں آ کیوں رہے ہیں، یہ بشریت کا لباس اوڑھ کیوں رہے ہیں، انہیں پروردگار کیوں نور مطلق سے پیکر انسانی میں ڈھال رہا ہے، اس لیے تاکہ تمہاری ہدایت کا انتظام ہو سکے. اور یہ جو اب آیا ہے مقصد سے مبدا کی طرف، اسے سارے راستے پتہ ہیں، یہ تمہیں خدا تک لے جانے کا ہر راستہ جانتا ہے. آج انشاءاللہ مصائب کے مرحلے پر ذکر آئے گا حضرت حر کا، اور وہیں پر میں انشاءاللہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر مجھے یاد رہا. تو یہ ہر راستہ جانتا ہے ہدایت کا. جو مبدا سے، اگر ہادی کا انتخاب مبدا سے ہوگا تو خطا کی گنجائش رہ جائے گی، لیکن اگر ہادی کا انتخاب مقصد سے ہوگا تو اب جب وہ مقصد سے مبدا کی طرف آئے گا تو اگر اسے پتا چلے گا کہ فلاں راستے پر ٹریفک جام ہے تو اس راستے پر ٹھہر نہیں جائے گا، بلکہ دوسرے راستے سے خدا کی طرف لے کر کے آئے گا، تیسرے راستے سے خدا کی طرف لے کر کے آئے گا. جس سے آپ نے فون کر کے سمجھایا ہے ایڈریس، اسے ایک ہی راستہ پتا ہے، کہیں جا کر کے پھنس جائے گا، اور جب پھنس جائے گا تو مشکل کشا یاد آئے گا. لیکن عزیزان گرام قدر کمال یہ ہے کہ مشکل کشائی کو ہادی مان لو تاکہ مشکل کشا کو کسی کی مشکل کشائی کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر راستہ بند بھی ہوگا علی تمہیں خدا تک پہنچائے گا، چاہے اس راستے سے چاہے کسی اور راستے سے. تو آپ توجہ فرمائیں کہ یہ امامت کا مفہوم بہت ہی سادہ اور عام فہم مفہوم ہے. یہ جس طرح سے اختلافی اس کو بنا دیا گیا ہے اتنا اختلافی موضوع اور مفہوم نہیں ہے. اگر آپ میرے ڈرائیور کو راستہ سمجھائیں تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے یا کسی کو بھیج دیں جو مجھے راستہ بتائے، تو آپ سب کا بالاتفاق کہنا یہی ہوگا کہ کسی کو بھیج دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. نہیں معلوم ڈرائیور کہاں لے جائے، اسے بھی پتا ہو یا نہ پتا ہو، کوئی گلی اس سے مس ہو جائے، آگے چلے جائے، واپس آنے میں پھر وقت لگ جائے، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کسی کو بھیج دیا جائے جو ایک نہیں دو نہیں بلکہ یہاں آنے کے سارے رستوں کو جانتا ہو، یہاں آنے کے سارے رستوں کو جانتا ہو. بس امامت کا مفہوم بھی نہیں، یہی مفہوم ہے. تمہارے پاس تمہاری مرضی ہے، تمہاری چوائس ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور. پروردگار کہتا ہے یہدی من یشاء و یضل، تمہاری مرضی ہے. ہم کسی کو زبردستی نہ مسلمان کریں گے، نہ زبردستی مومن کریں گے، نہ زبردستی متقی بنائیں گے، نہ زبردستی امامت پر ایمان لے کر کے آئیں گے. تمہاری اپنی مرضی ہے. اپنے درمیان میں سے انتخاب کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنے درمیان میں سے انتخاب کرو گے تو ممکن ہے 2 قدم درست اٹھائے، تیسرا قدم غلط اٹھا لے. لیکن اگر اللہ سے چاہو گے کہ پروردگار تو ہمارے لیے ولی مقرر کر دے، ولی معین کر دے، تو پھر اس کے نتیجے میں گمراہی کا امکان ختم ہو جائے گا، ضلالت کا امکان کم ہو جائے گا.
ایک دو مثالیں پیش کروں، جوانوں کی اکثریت مجھے نظر آ رہی ہے تاکہ بات میری بہت آسان اور عام فہم ہو جائے تاکہ میں اگلے مرحلے پہ قدم رکھوں۔ ایک کالج ہے، اس میں بہت سے افراد آ رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں۔ ایک پروفیسر کا انتقال ہو گیا، بڑا سا اشتہار لگ گیا نوٹس بورڈ پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے سال خدمت کرنے کے بعد فلاں پروفیسر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امتحان قریب ہے، بچے گھبراہٹ کا شکار ہیں، پروفیسر صاحب تو مر گئے، اب کیا ہوگا؟ پروفیسر صاحب دنیا سے چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ کسی ایک نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ انتظار کرتے ہیں، کالج کی انتظامیہ بہت اچھی ہے، بہت شفقت کرنے والی ہے، انہیں ہمارا بڑا خیال ہے، جس نے پہلے اتنا اچھا پروفیسر ڈھونڈ کر کے رکھا تھا ایک آدھ دن گزرے گا تو وہ اچھا پروفیسر ڈھونڈ کر کے لگا دیں گے، لیکن اس بچے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، ہم سب مل کر کے کسی پروفیسر کا انتخاب کریں گے اپنے درمیان میں سے، امتحان قریب ہے، ہم زیادہ رسک نہیں لے سکتے، انتظار نہیں کر سکتے، ایک کام یہ کرتے ہیں اپنے درمیان میں سے کسی کو پروفیسر بنا دیتے ہیں، اپنے درمیان میں سے کسی کو پروفیسر بنا دیا، اور اب کندھے پر اٹھا کے اسے نعرے لگاتے لگاتے پرنسپل کے آفس کے سامنے پہنچے اور کہا کہ آپ کو پروفیسر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پروفیسر بنا دیا۔ کہا تم نے کیسے بنایا؟ کہ اپنے درمیان میں سے۔ کہا اپنے درمیان میں سے کیا مطلب؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو زیادہ جانتا ہو؟ تم تو سب ایک ہی مرحلہ علم پر ہو، تم نے ہم میں سے جو تھوڑا سا زیادہ جانتا تھا، جس کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی، اس کو ہم نے پروفیسر کے طور پر انتخاب کر لیا، آج سے یہ پروفیسر ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے اسے پروفیسر مانا ہے بلکہ آپ بھی آج کے بعد سے اسی کو پروفیسر مانیے اور اسی کو تنخواہ دیجیے۔ تو پرنسپل سامنے سے کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو غلط کام کیا، اپنے درمیان میں سے انتخاب کر لیا، اور انتخاب کرنے کے بعد اب آئے ہو ہماری بارگاہ میں اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم بھی اسے پروفیسر مانیں۔ ہم تمہارے معیارات کے مطابق پروفیسر نہیں بناتے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ علم کے مقام پر کون برتر ہے اور علم کے اعتبار سے پروفیسر کا انتخاب کریں گے۔ اب اگر مثال آپ تک منتقل ہو گئی ہو تو اب آئیے اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور اب کوئی آ کر کے کہے کہ ہم اپنے درمیان میں سے انتخاب کر لیں گے، اپنے درمیان میں سے کسی کو چن لیں گے اور چن کر کے خدا کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور کہیں گے یہ ہمارا چنا ہوا امام ہے اور اسے پروردگار تو بھی امام قرار دے، تو پروردگار پلٹ کر کے یہی کہے گا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم اپنے درمیان میں سے کسی کو امام کے طور پر منتخب کرو؟ اختیار ہمارا ہے۔ پہلے والے کو کس نے بنایا تھا؟ جس نے اسے رسول بنایا تھا وہی بعد والے کو امام بنائے گا۔